دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس حج اسپیشل ایپیسوڈ میں سب سے پہلے ہم درخواستوں کا اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں کہ درخواستیں کل کے دن کتنی موصول ہوئیں اور ٹوٹل درخواستیں کتنی ہو چکی ہیں، اور اس میں اینڈ پہ میں نے آپ کو جو قرآن اندازی کے حوالے سے ایک انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو پہلے درخواستوں کا اسٹیٹس بینک وائز دیکھ لیتے ہیں کہ حج 2024 میں گورنمنٹ اسکیم میں بینک وائز درخواستوں کا اسٹیٹس آل اوور پاکستان کیا رہا۔ تو اس میں میزان بینک سب سے پہلے میزان بینک لیڈ کر رہا ہے تمام بینکوں میں۔ اگین 12,537 اپلیکیشنز میزان بینک کے تھرو وزارت کو موصول ہوئیں، جس میں ریگولر 11,846 اور اسپانسرشپ 691 درخواستیں شامل ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ایم سی بی بینک ہے، جس میں 10,856 اپلیکیشنز جمع ہوئیں، جس میں 10,358 اپلیکیشنز ریگولر اور 498 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت آل اوور پاکستان ایم سی بی بینک کے تھرو وزارت کو موصول ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر حبیب بینک ہے، جس میں 8,666 اپلیکیشنز ریگولر اور 346 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تھرو وزارت کو موصول ہوئیں، جس میں ٹوٹل اپلیکیشنز جو بنتی ہیں وہ 9,012 اپلیکیشنز بنتی ہیں۔ اس کے بعد یونائٹڈ بینک نمبر 4 پوزیشن پہ ہے، جس میں 6,682 اپلیکیشنز ان ٹوٹل، 347 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت اور 6,335 اپلیکیشنز ریگولر حج اسکیم کے تحت وزارت کو موصول ہوئیں۔ 100% میں جو میزان بینک کا شیئر بنتا ہے وہ 20.5% بنتا ہے ابھی تک۔ ایم سی بی کا جو شیئر ہے وہ 17.8% ہے۔ حبیب بینک کا جو شیئر ہے وہ 14.8% ہے۔ یونائٹڈ بینک کا جو شیئر ہے وہ 10.9% بنتا ہے۔ یہی لیڈنگ بینکس ہیں آل اوور پاکستان جن کے تھرو وزارت کو میکسیمم درخواستیں موصول ہو چکی ہیں ابھی تک۔ پچھلے سال بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میزان بینک پچھلے سال بھی لیڈنگ بینک تھا آل اوور پاکستان حج 2000۔ دوستوں پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو کوٹا ریگولر اسکیم کا تھا وہ 63,805 اپلیکیشنز درخواستوں کا کوٹا یا عازمین حج ریگولر حج اسکیم کے تھرو جو جانے ہیں وہ 63,805 ہیں۔ اسی طرح اسپانسرشپ حج اسکیم کا جو کوٹا رکھا گیا تھا وہ 25,000 رکھا گیا تھا، 25,000 رکھا گیا تھا۔ اگر ہم ڈے وائز اپلیکیشنز اسٹیٹس دیکھیں تو اس میں ڈے 1 پہ ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں 1,014، ڈے 2 کو ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں 1,147، ڈے 3 میں ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں 1,382، ڈے 4 پر ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں 1,609، ڈے 5 پر وزارت کو جو اپلیکیشنز موصول ہوئیں 2,047، ڈے 6 پر 400 اپلیکیشنز یعنی کہ ہفتے والے دن 400 اپلیکیشنز آئیں، ڈے 7 یعنی کہ 3 دسمبر سنڈے کا دن تھا، بینکس بند رہے، ڈے 8 کو 1,785، ڈے 9 کو 3,333، ڈے 10 کو 3,521، ڈے 11 کو 4,318 اور 12ویں دن 5,606 اپلیکیشنز، 13ویں دن 2,620 اپلیکیشنز، ڈے 14 کو 2,014 اپلیکیشنز، ڈے 15 کو 9,379 اپلیکیشنز اور ڈے 16 کو 13,238 اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہوئی۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 12 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی، تو آخری 2 دنوں میں اپلیکیشنز کا جو تناسب رہا وہ کافی زیادہ رہا۔ اس کے بعد وزارت نے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا اور ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے بعد جو ڈے 17 کو 2,116 اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہوئی 13 دسمبر کو، ڈے 18 کو 14 دسمبر کو 1,195، ڈے 19 کو 1,031 اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہوئیں، 20ویں دن یعنی کہ 16 دسمبر کو 196 اپلیکیشنز ٹوٹل وزارت کو آل اوور پاکستان بینکوں کی طرف سے ریسیو ہوئیں۔ ڈے 21 یعنی کہ 17 دسمبر کو سنڈے کو بینکس بند رہے اور ڈے 22 یعنی کہ 18 دسمبر 2023 کو 1,377 اپلیکیشنز اور کل یعنی کہ ڈے 23 کو 19 دسمبر 2023 کو 131 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کو موصول ہوئیں، جو کافی اچھا نمبر گنا جا رہا ہے۔ 1,537 اپلیکیشنز وزارت کو ریگولر اسکیم کے تھرو 19 دسمبر 2023 کو موصول ہوئیں آل اوور بینکوں کے تھرو۔ دوستوں میرا اندازہ یہ تھا کہ 1,000 سے 1,500 کے درمیان اپلیکیشنز آئیں گی، لیکن یہ 1,704 ٹوٹل اپلیکیشنز وزارت کو ڈے 23 پر موصول ہوئیں، جو کافی اچھا نمبر ہے۔ اس کے بعد ان ٹوٹل میں دیکھوں تو وزارت کو جو ٹوٹل اپلیکیشنز ابھی تک موصول ہو چکی ہیں ریگولر اسکیم کے تھرو وہ 58,108 اپلیکیشنز اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تھرو 2,924 اپلیکیشنز اور ٹوٹل اگر دیکھیں تو 61,032 اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہو چکی ہیں۔ ریگولر اسکیم میں 63,805 کا کوٹا ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اب جو درخواستوں کا کوٹا رہ گیا ہے باقی رہ گیا ہے ریگولر اسکیم میں وہ
صرف 5,697 کا کوٹا رہ گیا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ آخری جو 2 دن ہوں گے 21 دسمبر اور 22 دسمبر اس میں کافی رش رہنے کا امکان ہے اور کافی زیادہ اپلیکیشنز آنے کا امکان ہے۔ تو وزارت سے ہماری التماس ہے، وزارت کو میں اب اس چینل کے توسط سے اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام ان عازمین حج کے بیہاف پر جنہوں نے مجھے میسیجز کیے پچھلے 2-3 دنوں میں، بے تحاشا مجھے میسیجز آئے، تو ان کے بیہاف پر میں وزارت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا ہے اس کو ریگولر میں مرج کر کے پچھلے سال 2023 کی طرح تمام عازمین حج کو کامیاب قرار دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی مسلمانوں کو یہ اپورچونٹی دی جائے کہ وہ حج 2024 کی سعادت حاصل کر سکیں اور اللہ کے مہمان بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ بھی کمنٹ میں آئیے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی بتائیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز کو امپروو کروں تو آپ لوگوں کا جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو بھی میں پازیٹیو لیتا ہوں۔ دوستوں، قرآن اندازی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن اندازی چونکہ اگر لیٹ سے اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا ریگولر میں مرج نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی مجھے ریگولر حج اسکیم میں قرآن اندازی نظر آ رہی ہے، اور اگر قرآن اندازی ہوئی تو یہ جو نیکسٹ ویک ہوگا یعنی کہ 25 سے 29 کے درمیان، جس میں 27 اور 28 جو دسمبر ہے، یہ آئیڈیل ڈیٹس مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، تو اس میں قرآن اندازی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، بائیو میٹرک کے حوالے سے میں ویڈیو کمپائل کر رہا ہوں، تو جیسے ہی وہ ویڈیو کمپائل ہو جاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بائیو میٹرک کے حوالے سے ساری انفارمیشن دینے والا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ باقی ویڈیوز آپ اوور لک کر دیتے ہیں، لیکن اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے دیکھنا ہے، لیکن کیونکہ اگر آپ لاسٹ مومنٹ پہ بائیو میٹرک کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایک بات کا پہلے سے پتہ ہو، آپ 1 گو میں 10 منٹ میں آپ اپنا جو سیشن ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ چینل آپ لائک فالو کریں، تاکہ جو انفارمیشن میں یوٹیوب کی تھرو آپ تک نہیں پہنچا سکتا تو وہ واٹس ایپ چینل کے تھرو آپ تک میں وہ انفارمیشن پر پہنچا سکوں، اور آپ لوگ حج کی تیاری شروع کر سکیں اور اس میں آپ کو مدد مل سکے۔ دوستوں، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خرم ہوں۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور لائک تو ضرور کریں، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان تک یہ پہنچائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس چینل کو اسپریڈ کرنے میں میری مدد کریں۔ تھینک یو۔